اللہ اللہ اللہ۔ آپ ذرا غور کریں، ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا، وہاں آپ کے دو خلفاء تھے، باپ بیٹا مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے۔ فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو۔ وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے، لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی۔ وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے۔ یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے۔ دین کا تعلق تجربے سے و علم سے ہے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتے ہی نہیں، تو کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا، اعلیٰ حضرت پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا، وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں واضح دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان۔ وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھائیں۔ ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتے رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں، لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں تم بات ہی نہیں مانتے؟ فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے، سب سے اچھے ہم خود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے ہی نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے۔ مہربانی فرمائیں۔ بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے، تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے دو قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے، تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے۔ فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی۔ اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں اور باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی، قریب ایک جھیل تھی، کپڑے اتارے تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے۔ ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے، موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا، ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان۔ اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر، تو ٹھٹھر رہے۔ وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی۔ شیر کو آواز دی، کہنے لگے ادھر آئے نا، وہ آیا تو تھپکی دی۔ فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا، حقوق اولاد پہ لکھا، استاد کے حقوق پہ لکھا، شاگرد کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے، شرائط۔ فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا۔ پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے، جاہل کی بیعت جائز نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں۔ کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے۔ آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے۔ وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں۔ ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ۔ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمان اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے۔ بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی۔ کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر،
امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی، کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر، باہر بیٹھ گئے۔ وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں، آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کہا جائیں، کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور یہاں بیٹھنے، فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے، واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کرنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، دنیا میں کیوں نہ نبی پاک کی غلامی میں آ جائیں۔ وہ کہتے تھے دنیا، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے الامن والعلا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ، 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں، اور نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں۔
ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی، پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار۔ 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے، اونٹ چلا گیا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے، صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں۔ زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں، پھر کہہ لو نا شہنشاہ۔ تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اولیاء کی بات کی، صوفیاء کی بات کی، دفاع کیا سب کا، سب کے شانوں میں لکھا، امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے، تنقید کرنے سے، بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، ان کو کیا پتہ دنیا داری کا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے، ہم ایک دوسرے سے پیار، ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی منع کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست، ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عقل ہے نا جی، جہاں مرضی لے جاؤ۔ اور کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب، نبی پاک کا خیال آئے تو نماز۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے، جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے، جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی
خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرمانے لگے اگر ابے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی ہی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا، اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے، وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا، اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض، تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں، کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا، تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی۔ ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں۔ تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے۔ فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہو، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے۔ ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتہ انگوٹھا کہاں لگانا، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا
کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ سہے بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ سنو، یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے۔ پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لے صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا، اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے۔ میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھے کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، اگرچہ اب آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے۔ ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ادب کرنا سیکھیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی لینی ہے، تو پہلے چھٹی دے، چونکہ ماں بدولت آ چکے ہیں۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہے؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف ترجیح کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف ترجیح کے مشورے دیتے، کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتاب میں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی حرکت نہ کرنی پڑے، مشورے دیتے ہیں۔ چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی۔ جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل شوبائل بند کر کے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے
اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کچھ صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کوئی چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے، شاید 2 4 5 شاگرد بھی بیٹھے تھے، باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو گیند گری ایک بچے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے۔ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں میچ سے، لہٰذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کچھ کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے۔ وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12-14 سال کا بچہ، جب وہ آیا نا باغ میں تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئیں، بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، شاگرد بڑے ادب والے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی، تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی، تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا، بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے۔ بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ کو بچہ ہے کہ 100 دفعہ آئے گا؟ تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، تمہیں تو نہیں نا پابند کر رہا۔ کہا حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے، یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے۔ فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں، انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے۔ ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ، اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے، بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا، بڑا اکرام۔ مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی اب میں جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے، تکلیف والا۔ یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا، اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جرم نہیں بتایا گیا، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی۔ کچھ لوگ مذاق کرتے تھے، بھاگ رہے جی پولیس آ گئی، کس مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں، کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے، مدرسین پڑھنے پڑھانے والے، اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے، انہوں نے یہ جرم کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں۔ 2 مہینے، اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتا جانا کدھر ہے، زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا، کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے، بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کہ جو ہمارے ابے کا حشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا، پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم، انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ تو روز سیمینار کرتے ہو، یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو۔ بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم،
خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ بیسیوں جگہ پہ بیسیوں جگہ. ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور، تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی. وہ گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی، تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری، اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے، سب ختم. اب اس کی سواریاں کرنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے دیکھتا ادھر ہے. بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا. میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے. تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا، حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے، اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ جو تو دیکھتا ادھر ہے چلاتا ادھر ہے، ساتھ میسج لکھ رہا ہے، تو ساتھ موبائل سن رہا ہے، تو کتنا پاگل ہے، کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال. تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی. پھر یہ دیکھیں یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں، یہ فٹافٹ معاملہ یہ اتنا سخت معاملہ، اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا کربناک ہے یہ معاملہ. کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا. یہ بازو دکھنے لگتا ہے. آپ یقین کریں بیٹھے رہتے ہیں نا، جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں. کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلام میں بھی مزہ نہیں آتا. تو اب آپ کہہ نہیں کچھ سکتے، آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، آپ خبردار، آپ بالکل ہلیں گے نہیں، آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے. تو یہ اتنا گھٹن والا ماحول، کیونکہ آداب نہیں رہے، کیونکہ ہم تکلیف دیتے، ہم آزمائش میں ڈال. ایسے ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں، آپ دے نہیں سکتے. آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے، پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا. یہ تکلیف ہے. کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف، کبھی بھی تکلیف نہ لیں، کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کریں، آزمائش میں نہ ڈالیں کبھی بھی. اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی، اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ کا فضل ہے، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ کا فضل ہے، زیادہ ہے لوگ. لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں یہ حدیثیں اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں. میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس درجے کا نہیں ہوں. پر یار کتنی شاندار بات ہے، کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے. میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا. نہ، نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، یہ دین کے عالم میرے. اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے. یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے اور دل کرتا ہے کہ وجہ نظر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی. فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا. اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے. اور حد ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا. اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے. اتنا بڑا درجہ. اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ، لبرل بے دین، یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں. تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے، علامہ اقبال کو برا بلا کہہ رہے تھے. علامہ اور بڑے غلیظ. سنے آپ نے بھی، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، پتہ نا جی میں بات نہیں کرتا جی، کسی ہم ذکر نہیں کرتے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ تکلیف نہ دے. کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. خیال فرمائے اپنے گزر. دیکھیں نا داتا علی اجمیری رحمت اللہ، پتہ ہے کتنا بڑا شخص ہے. غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر
میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور ان کی صحبت میں بیٹھتا. یعنی غوث پاک کہتے ہیں. چلو ہم تو داتا صاحب ویسے بھی نہیں جاتے, کبھی مال لینے لاہور گئے ہو نا تو باہر ہی کھڑے ہو کے کچھ لوگ سلام کر لیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے سال میں ایک پورا بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے, ایک پورا. تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی؟ عجیب معاملہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے. میں نے کہا اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ. ہے کہیں؟ بولے لفظ ہی فارسی کا ہے. کیا عجیب مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی لفظ داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود نہیں ہے. داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں, کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے. تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا. ہر بات کا الٹ مطلب. بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے, آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایسی ایسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت. 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا, اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے. لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا. حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ, بڑی دور. تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کرے, بڑی میری خواہش ہے. کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا. اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز آدھی کر دی ہے. 4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دی. سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی, پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے, سارا دن کی تھکاوٹ تھی. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں کسی پہ پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, آرام فرمایا, فجر کے وقت اٹھے. اس شخص نے بڑی مشکل سے فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں, تہجد تو پڑھی کوئی نہیں. لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے. تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے, تو نفلوں کی کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات کی. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے کہ جس نے اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں, اعلان جنگ ہے. اعلان 2 ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے. ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا, اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان. اس حدیث کی ایک عرب بھی کمزور نہیں, سند بھی کمزور نہیں, متن اتنی تگڑی حدیث. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث. حضرت عمر آگے کا روتے کیوں؟ فرمانے لگے مجھے 2 حدیثوں نے پریشان کر دیا ہے. ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے, اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر, سب کا اکرام کر. لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے. غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے, داتا علی اجویری پر بھی فتویٰ ہے, خواجہ معین الدین. پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا, جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے. جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے. تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا. کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے, امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو. کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث, امام بخاری کے بخیر لے, تیرا پتہ چلے. جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے, جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے. کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا, کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا, سارے غلط تھے جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے, یہ بخاری مسلم ہے, یاد رکھنا. کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا. اعلان جنگ ہے رب کریم کا.
تو کہنے لگا جی تہجد ہی نہیں پڑھی. لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کر, لیکن تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے, جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کر. ہم کہنے لگا جی نہیں. چونکہ بڑا سیٹ تھا, جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی. جاگ رہے ہیں ہم لوگ. آپ رو پڑے, فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا. آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے, اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی. کہتا ہے صرف وجود کے کپڑے بچے, باقی ہر شے جل گئی. اور پھر میں 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر, میرا کاروبار مضبوط ہو جائے, نہ ہو سکا. پھر ایک دن تڑپا, کسی نے کہا وہاں چلا جا, معافی لے لے. تجھے پتہ ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے. وہاں چلا جا, بچ جائے گا. آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں, دروازے پہ داخل ہوا تو آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا تو آ گیا, اور اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اگلے دن سے ہی میں نے اپنا رویہ. حضرت جنید بغدادی, یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. حضرت جنید بغدادی نے نا ایک نوجوان کی تربیت کی, اسے ادھر دیکھیں میری طرف. جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی. وہ اکثر آتا, آپ پڑھاتے, پیار کرتے, محبت کرتے. تھوڑی سی نا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی, علم ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگ گئے. پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگنے لگ گئے کہ اب میں نہ کچھ ہوں. پرواہ کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو, موج کرے کوئی. ایک چاہت کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجن اللہ عطا کرتا ہے. لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. یہ ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے, وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے. یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا, ہم ہی سے کھا کے ہماری بلی ہمیں ہی میں ہوں. یہ ذرا بات تھوڑی سی بات ہی, یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم دیکھو آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اب اوپر چلا گیا ہوں حضرت جنید بغدادی سے. کبھی کسی کو کوئی بات سناتا, کبھی کوئی سناتا, کہتا وہ تو ابھی وہی ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو میں تو رات خواب میں فلانی جگہ بھی ہوا ہوں. تو بہت اونچا درجہ ہے میرا. وہ آہستہ آہستہ جب پر تھوڑے نکلے نا, انہوں نے کہا تو حضرت ہنس دیتے, مسکرا دیتے, کہتے چلو موج کریں. لیکن دل میں تکلیف ضرور تھی, ہوتی ہے تکلیف, کیا کرے, اللہ نے دل جو بنایا. اس میں بعض لوگوں کے بعض جملوں کی بڑی تکلیف ہے. کئی دفعہ تکیے پہ کچھ آنسو گر جاتے ہیں, رضائی پہ منہ دے کے نا کئی دفعہ بندہ روتا ہے کہ یار سارے کر لیتے, تجھے نہیں کرنی چاہیے. لیکن چلو خیر. ایک دن نا وہ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا. اس نے کہا میں نے مرشد کا امتحان لینا ہے, پتہ کرنا ہے آج کتنے پانی میں. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے نیک بندوں کی پردہ داری پہ لگا دیتا ہے, اور جب ان کے پردے کھولنا چاہتا ہے پھر رب اسے رسوا کرتا ہے. پھر چوکوں چراہوں میں رسوا ہوتا ہے. آ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس دل میں سوال لے کے, آج میں نے امتحان لینا ہے. تو کہنے لگا حضور میں کچھ پوچھنے آیا ہوں. تو آپ فرمانے لگے جو تو جلال آ گیا نا, پہلے تو دور دور باتیں کرتا تھا, آج اس نے سامنے کر دی تو کام خراب ہو. جلال آیا حضرت کو, تو مجھ سے بات کرے گا, میری روٹی کھا کے, میرا نمک کھا کے, میرے ٹکڑوں پہ پال کے, مجھ سے تربیت لے کے میرے سامنے بات کرے گا. فرمایا تو چھوڑ, تیرے دل میں سوال کیا, میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا ہے, تو فلانا فلانا سوال لے کے آیا تھا. لگا حضور ہاں. فرمایا بتا, جواب لفظوں میں لینا ہے کہ معنوں میں لینا ہے. کیونکہ حضرت جلال میں تھے تو کچھ نہ بول سکا. فرمانے لگے چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں, چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں, لفظوں میں بھی دیتا ہوں, معنوں میں بھی دیتا ہوں. معنی بھی بتاؤ نہ میں لے دوں جواب. پھر حضرت جنید داتا صاحب نے لکھا, حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی, کاش تو میرا امتحان لینے سے پہلے اپنا امتحان لے لیتا. تو دیکھتا کہ تیری 40 سال کی زندگی کہاں گزری ہے, تو دیکھتا کہ تو کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا. میرا یہ تو جواب ہے تیرا لفظوں میں, اور معنوں میں جواب یہ ہے کہ جا میں نے تجھ سے تیری ولایت چھین لی, جا میں نے تیرا نور چھین لیا, تو رب کے بندوں کو ستانے آیا ہے, جا اب میں نے تجھ سے سارا کچھ واپس لے لیا,
یہ لفظ جب حضرت کی زبان سے نکلے تو اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا، منہ سے پانی کی رطوبتیں نکلنے لگی، وجود کانپنے لگا، پیروں میں گرا۔ آپ فرمانے لگے اٹھ کے چلا جا، اب معافی اسی وقت ملے گی جب رب تجھے معاف کرے، تو بھاگ جا۔ چھوٹی بات ہے اللہ کے ولی کے بارے میں ہی گفتگو کرنا، اور لمبی لمبی زبان کھول کے کرنا، اور صبح اور شاموں میں کرنا، اتنے اتنے سخت جملے کہہ دینا۔ او بھائی، ایم ایل اے کے دوست کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، تو منسٹر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تیری جرت نہیں ہوتی، تو آر پی او اور اسسٹنٹ کمشنر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تو بتا تو نے اللہ کے دوست کے بارے میں بات کیسے کر لی، رب کے دوست کے بارے میں۔ وقت میرا ختم ہو گیا، پر ایک بات سنانی بڑی ضروری ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلی میں ایک درویش تازی تازی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں میں اللہ اللہ کرتا گزر رہا۔ ایک طوائف اور اس کا تماش بین یار سیڑھیوں سے نیچے اتر کے نا، چھت سے نیچے اتر کے سیڑھیوں میں بیٹھے، تو بابا لکڑی کے جوتے پہنے چیکر تھا، موج میں جا رہا۔ اس طوائف کے کپڑوں پہ تھوڑا سا کیچڑ پڑ گیا تو اس کا یار اٹھ کے آیا، اس نے تھپڑ مارا بزرگ کے منہ پہ، کہنے لگا دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟ بابا جی کہنے لگے بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے، باقی بوڑھا ہو گئے، اب صحیح نظر نہیں آتا، غلطی ہو گئی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ٹھنڈ کا موسم تھا، ایک حلوائی دودھ گرم کر رہا تھا، اس نے بابا جی کو آتے دیکھا تو بھاگ کے گیا، بازو سے پکڑا، پھٹے پہ بٹھایا، گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا، بابا جی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دودھ پیا، پورا پیالہ پی کے کہنے لگے یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں نہ اسے جانتا ہوں، اس نے تھپڑ مار دیا، اس نے دودھ پلا دیا۔ بابا جی وہیں بیٹھے تھے تو پیچھے سے لوگ دوڑے آ کے، نے آ کے کہا بابا اللہ کے ولی بد دعا تو نہیں دیتے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا نا، وہ چھاچ پہ چڑھا ہے، اس کا پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا، من کا ٹوٹ گیا تو مر گیا ہے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ کہا نہیں آپ نے دی ہے۔ فرمایا نہیں دی۔ اس نے کہا دی ہے، تو بابا جی کہنے لگے پھر اصل بات سنا دوں؟ کیا سناؤ؟ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا تو اس نے مجھے مارا، جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو برا لگا، پھر میرے یار کو برا لگا، اس نے اسے مار دیا، میں نے تو لفظ بھی ادا نہیں کیے۔ لیکن کوئی اللہ کے ولیوں کو لاوارث نہ سمجھے، اس لیے کہ جب رب کریم کے ولی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک بدلے لیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے، پھر تو تیاری کر، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ ساری دولتیں سارا کچھ تیرے گھر میں، پر رات کی نیند نہیں تیرے پاس، پھر ہر سہولت ہوگی پر روح کا سکون ہے۔ تھوڑا سوچ کے بولیں، تھوڑا احتیاط سے بولیں، تھوڑا تول کے بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فکرہ کسی اللہ کے بندے کی بے ادبی کا سبب بنے۔ آج بھی لوگ، میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے، میں کہتا رہتا ہوں یہ تیز لوگوں کا زمانہ، لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بالکل بنتی نہیں، اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی، وہ خوبصورتی، وہ عاجزی، وہ شرافت، پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان عقل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی، اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی، اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا بلکہ مجھے تو کوئی اداکاری کرنی پڑ رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے، لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے، حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آ کے جب معراج شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری، غیر مشروط، ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں، شرطیں لگا کے نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے، بھئی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے، سوال ہے۔ میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے، یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں،
اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے، تجارت. اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے، پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے. حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے، حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے. کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی وہ دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، اور پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری. غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی. میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے. حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا. مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا. جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے. حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. یہ اپنے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے. جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، طلباء، اساتذہ کی اپنی. میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے. لیکن نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا. یہ حد ہے اپنائیت کی. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں، یہ میرے ہیں. میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں. اب بات کو سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کی. صبحیں، شامیں، دوپہر، ہر چیز کریم کے نام کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے. لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی. اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی. جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے. لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی. اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں زیادہ فرق نہیں ہے. عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5-2.5 سال ان کی کم ہے،
لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے، ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے۔ چلے ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے چندے۔ اتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں۔ رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر کہتے رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے؟ کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پیا جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ کنوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے تو آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں، کوئی چیز ہو نا کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے۔ پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے۔ پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے۔ اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے۔ جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر۔ حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں، جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی۔ اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا، اس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا، تو گرمی بڑی شدید تھی، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں۔ خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے۔ خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے۔ یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ، بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دے سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو۔ خدا کے بندے سمجھتے ہی نہیں، اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما۔ کیا بات کرتے ہیں، اس شخص کی اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کیا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا، پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار۔ یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے، اس وقت وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں؟ تم بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا، ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کوئی جگہ دی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی، میں نے وہاں کوئی چیز بچھائی، ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا، کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا، کہتے اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے گا۔ ہاں میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا۔ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے،
نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز، اور پردیس کا ماحول ہے، مسافر ہیں ہم، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا۔ میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے۔ لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے، پیالہ بھی دھو لے۔ کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو۔ میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا، جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو۔ پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا، اس نے کہا بڑی دور ہے۔ میں نے کہا تو دور نہ بتا، بس ایڈریس بتا۔ میں دوڑ کے گیا کنویں پہ، جا کے ہاتھ دھوئے، پیالہ دھویا، پانی بھرا، واپس آیا، اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے دودھ دھویا، پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ، اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا۔ اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں، سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائے، اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے، اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی، کہ اسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا۔ جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی۔ کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا، اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا، اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے، کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تنہائی تھی، ایک میں تھا، حضور تھے۔ اس دن میں اتنا راضی ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا، حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا، اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سنوار لیا، اپنے آپ کو ڈھال لیا محبوب کی رضا۔ سردار تھے، اعلیٰ کپڑے پہنتے، حضور کی غلامی میں آ پھر انہوں نے اس طرح کی کیفیت بنائی کہ حضور کی امت سے پیار شروع کیا۔ مدینے کے غریب گھروں میں کوئی یتیم بچیاں تھیں تو ان کے گھر کا دودھ بھی دھو کے آیا کرتے تھے، دودھ دھو کے دے دیتے، تم پی لو، کچھ بیچ لو۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئیں، کہنے لگی ابو بکر آپ پہلے آیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کام کر جاتے تھے، اب تو آپ امیر بن گئے، ابھی بھی آئیں گے؟ تو حضرت صدیق پر کچھ غم تازہ تھا، حضور کے وصال ظاہری کو چند دن ہوئے تھے، آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں، اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے پتر پہلے تو میں اپنی مرضی سے آتا تھا، اب تو حضور کی امت نے میری ڈیوٹی لگا دی، اب تو میری مدینے والے کی امت کی نوکری کرنا ڈیوٹی لگ گئی، اب تو میں ڈیوٹی سمجھ کے آؤں۔ عاجزی، انکساری، سادگی، تھوڑا کھانا۔ ہمارے ہاں نا لیول بدلتا ہے، ہم کہ سوچیں بدلتی، گاڑیاں بدلنے والے لوگ اپنا ذہن بھی بدلنے لگ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے، لیکن بہت زیادہ دوست تبدیل کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں۔ بہت زیادہ اچھے سے اچھے مکانوں میں چلے جانا تو درست ہے، لیکن اپنے پچھلے محلے کو بھول جانا اور وہاں بسنے والے لوگوں کو پینڈو کہہ کے طنز کرنا اور وہاں کے لوگوں پہ تنقید کرنا، یہ اخلاقی طور پر چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے۔ بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے، وہ اپنی اصل پہ قائم رہتے، انہیں اپنی پچھلی یادیں وقار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یاد رہتی، اور وہ حسین لمحات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، بہت بڑا درجہ ہے، اور آج کل کی عمارتیں نہیں۔ آج جس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں نا، 4 پائے ہوتے ہیں کرسی کے، تو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ایک پایا اس کا ہل ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ ملک سنوارنے سے زیادہ اس پائے کی بیچارہ فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری کرسی نہ گر جائے۔ کام کیا کرنا ہوتا ہے، حکومت اپوزیشن اپنے رٹوں سے نہیں نکلتی، قوم کا ملت کا کیا سوچے، سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے ٹائم گزار۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے جہاں امیر کی اطاعت واجبات میں سے تھی، لوگ ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ خلیفہ کے بہت سارے حقوق دین نے بیان کیے، اولی الامر کے تحت آپ کی بڑی شان کی، لیکن زندگی وہی سادگی والی، انداز وہی عاجزی والا، طریقہ وہی۔ آپ نے پانی مانگا، مجھے پانی چاہیے، امیر المومنین ہے، کتنی چیزیں ہیں، اب تو عام سادے لوگوں کے گھروں میں بھی فریزر میں کیا کچھ پڑا ہے،
اور چیزیں کھانے کی باری نہیں آ رہی، تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پیش کیا. بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا الگ سے بڑے لوگوں کے لیے، دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق اکبر رو پڑے، فرمانے لگے نہیں پانی لاؤ. حضور یہ چلیں آپ نہ پیئے، پر رونے والی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں دنیا دار نہ بن جائے. لے جاؤ. کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا. چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں، اس کو دور کر رہے ہیں آپ؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے، دنیا داری ہے. میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے 3 دفعہ کہا دور ہو جا دور ہو جا دور. فرمایا جب اسے کریم نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے محو ہو جائیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے. اب کہاں میں نے نہیں دیکھا اب کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹھ کے پہنتا ہو، ورنہ تو ایک پورا پورا تھیلا لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کہ ہمارے جوتے گانٹھ تھے. کہاں چلا گیا وہ دور؟ اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق اگر عروج کا ہے تو اتباع کا جو جذبہ ہے اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائیں، سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کریں، پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں. عزتیں اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت سے ملتی ہیں لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھے، دیر تک. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا، میں نور دیکھتا تھا. ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا معرفت، 2-3 گہری باتیں کر دینا، معرفت سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی، حضور کی اولاد میں ملے گی. سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھے، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے. یہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا. کسی بڑے آدمی کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے، اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچائے. مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں. فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، آپ دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی. دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے، پتہ نہیں یہ کہ دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی ہوں، ایک کرتا نیا. ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سود میں پہلا بھی ہوتے پاک گئی سے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس. یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے، یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پروموٹ کیا ہے، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے. تو جناب صدیق اکبر روئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا ہے، ان رستوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہیں. بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دو بچی. اب اتر وہی ٹھیک ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا. شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے، پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے. میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں، کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں. سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے. مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے.
اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا، دل مطمئن نہیں تھا۔ تو پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے، پھر مکے واپس آئے۔ نوجوان آدمی، بوڑھا آدمی نہیں، جوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا مدینے مجھ سے پہلے جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ یہ وہاں گئے، کسی کے گھر میں، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈیرا لگایا۔ وہاں بنی ظفر کا ایک گھر تھا، ایک حضرت اسد بن زرارہ کا، وہاں تبلیغ کرتے، دین بتاتے۔ جوان آدمی اور امیر آدمی، منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی منت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دروازے رسول پہ آئے نا۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئی نا۔ آئے نا تو آ کے حضور کی بارگاہ سے پیغام لے کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا قیام تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ، جو قبیلہ بنو اشہل کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور خالہ کے بیٹے تھے۔ وہاں آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے، نہ کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی ترانے لا دے، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے، تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے۔ تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دے تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ یا آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ کہ جوان بچے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا ہے، تو پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو، وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لے رہے۔ انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے، پورا ان کو تیار کر کے بھیجا، تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے، اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے، بڑی باتیں کی۔ پورا غصہ لے گیا نا، یہ بھی ایک لہجہ تھا، جواب میں حضرت مصعب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا، اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے، تو یار اسے رستے کا مسافر ہی نہیں، یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہیں، کہہ جو کہنا ہے، تو تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے، تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا کچھ کہہ چکے، تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، گئے بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے۔ میں کہا سنائیے، 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک کی، تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا، تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا، فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں، کپڑے بدلے، آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کلمہ پڑھا، اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے، کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے، کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا، قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا، کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس، تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا، اس میں کوئی انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں، تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے، تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تم جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ آستینیں چڑھا لی، ڈنڈا پکڑ لیا، کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا، جب میں پوری طرح کہہ چکا نا، اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر تو طے کر لیا تھا نا، سیکھا تھا نا حضور سے، تو معاملہ بڑا انفرادی تھا، رنگ ہی بڑا انوکھا تھا، کہے جس نے جو کہنا ہے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی، تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی جانا ہے، جانا کیوں نہیں، تاری مار اڑانا باہو اسی تو ایک گئی اڈن آ رہے، تیار بیٹھے، ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے، واپس مکے آؤ تو آئے تھے، اب یہاں بھیجا ہے تو تاری مار اڑانا باہو اسی تے اب گئی اڈن ہارے۔ آپ نے فرمایا جانا تو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کا لہجے کا حسن، لہجے کی خوبصورتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے،
تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں، کچھ تو ایسا ہے نا، تو جاؤ ٹٹولو، سوچو، پتہ کرو، کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے، اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو، پیدا کرو۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی، حضور کی باتیں سنائی، تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمہ ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب واپس گئے، ایک قبیلے کے سردار تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے، بددیانت ہے، لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا۔ جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس، کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سردار کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے۔ فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو حضرت جی؟ بڑا۔ فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا، حضرت سید ابن حضیر بھی مسلمان ہو گئے، اور اتنا بڑا ماحول بن گیا مدینے میں کہ جہاں 12-13 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، 70 لوگ اگلے سال حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور اب ہماری جمعیت بن گئی، یا آپ تشریف لائیں۔ اگر سارے اس میں کردار دیکھو گے تو حضور کے کرم سے جو لہجہ دیا تھا نا اللہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو، یہ اس لہجے نے اس کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں۔ کہتے میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ کہتے میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا، بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے۔ فرماتے مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ۔ کہتے میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا، اسی طرح لفظ موجود ہے، میرے دل میں تھا جاؤں گا، کر کے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کر کے آ، دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا، لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا۔ یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی، یہ ذرا ناز کے ساتھ کی، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی، یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا۔ تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے یہ غلام سے بات ہو رہی، حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ۔ کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دی، کھیل رہا ہوں، دیر ہو گئی، حضور نے بھیجا تھا کسی کام۔ اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے، اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا، اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا کیونکہ حضور نے بھیجا تھا۔ یہ تو خادم کی بات ہے نا، ایسا سچی گل دسیا جی اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تھے، اور تینوں میں کلیا سی تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن چلو بچہ ہے، کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہو؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، لیکن قریب محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس کریم تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا، بات بن گئی، بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ، گئے نہیں؟ اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں، تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، فرمایا جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ۔ لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی، وہ جو لیٹ ہوئی تھی، اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی۔